علی چلتے چلتے رک گیا۔ اس کی نگاہ اچانک ہی زمین پر پڑ گئی تھی۔ وہاں اسے مٹی پر بل کھاتی ہوئی ایک لکیر دکھائی دی جو کسی سانپ کے رینگنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اسے سانپ پکڑنے اور ان سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس علاقے میں سانپ بکثرت پائے جاتے تھے۔ اس کے ہم عمر ہی کیا، بڑے بھی سانپوں سے ڈرتے تھے، مگر علی کو ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جہاں کہیں کوئی سانپ نظر آتا تو وہ بڑے شوق سے اسے دیکھتا تھا۔ جب کبھی کوئی شخص کسی سانپ کو مار ڈالتا تو اسے اس بات کا بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ لوگ اسے بے وقوف کہتے تھے، مگر یہ اس کی کمزوری تھی۔ سانپوں سے اس کی دلچسپی اس وقت سے تھی جب اس نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ اس کا پورا نام تو محمد علی تھا، لیکن سب اسے علی ہی پکارتے تھے۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ بات اس کی ماں نے اسے سنائی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ اس کی ماں اسے چارپائی پر لٹا کر خود کسی کام سے باہر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے علی کی چارپائی پر ایک سیاہ ناگ دیکھا۔ اس بیچاری کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خوف اور دہشت سے لرز اٹھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ معصوم بچہ بڑے مزے سے اس زہریلے ناگ سے کھیل رہا تھا۔ کبھی اسے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیتا اور کبھی مروڑنے لگتا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، زہریلا ناگ بھی معصوم بچے کے لیے کھلونا بنا ہوا تھا۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کی بجائے خاموش پڑا تھا۔ لیکن ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے سینے پر موت کو بیٹھے دیکھ کر سر سے پاؤں تک خوف سے لرز اٹھی۔ اسے اپنے بیٹے کی موت کا یقین ہو گیا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ ناگ کسی بھی لمحے غصے میں آ کر علی کو ڈس لے گا۔ وہ الٹے پاؤں باہر بھاگی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ اس کا شور سن کر پڑوسی دوڑے چلے آئے۔ علی کی ماں نے رو رو کر انہیں پورا واقعہ کہہ سنایا۔ لوگ اپنی لاٹھیاں وغیرہ سنبھال کر اندر کو بھاگے، لیکن اندر ننھا علی اب وہاں اکیلا تھا۔ سیاہ ناگ جا چکا تھا۔ ماں نے دوڑ کر اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ لوگوں نے کمرے کی ہر چیز کھنگال ڈالی، مگر ناگ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خدا جانے وہ کمرے سے نکل گیا تھا یا وہیں کہیں اپنے خفیہ بل میں جا چھپا تھا۔ اس واقعے سے علی کی ماں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ اس نے اپنے شوہر کو وہ مکان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے مکان میں رہنے لگے۔ علی نے جب ہوش سنبھالا تو سانپوں سے اس کی دلچسپی سب پر ظاہر ہو گئی۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا، اس کی یہ دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ والدین اسے بہت سمجھاتے اور ڈراتے تھے، مگر وہ کسی کی کچھ نہیں مانتا تھا۔ گاؤں میں کوئی سپیرا آتا تو علی ہر کام بھول کر اس کے پاس چلا جاتا، اس سے سانپوں کی کہانیاں سنتا اور اس کے سانپوں کا تماشا دیکھتا۔ وہ ہر وقت اس سپیرے کے ساتھ لگا رہتا۔ والدین کئی بار تنگ آ کر اس کی پٹائی بھی کر چکے تھے، مگر وہ اپنے شوق سے باز نہ آیا۔ اب اس کی عمر 18 سال ہو گئی تھی، مگر اس کے شوق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج بھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ خود بھی ایک ناگ بن جائے اور سانپوں کی دنیا میں چلا جائے، وہاں کی سیر کرے اور دیکھے کہ وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ وہ سپیرا بن جائے، زہریلے سانپوں کو پکڑنے کا منتر جان لے، پھر جنگلوں اور بیابانوں میں گھوم پھر کر سانپ پکڑا کرے، حتیٰ کہ اس کے پاس طرح طرح کے سانپوں کا بہت بڑا ازدحام ہو۔ مگر اس کی یہ دونوں خواہشیں ایسی تھیں جن کے پورے ہونے کی کوئی امید نہ کی جا سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے ابا کے ساتھ کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، مگر سانپ کی لکیر دیکھتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ وہ اس لکیر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک سوراخ کے پاس پہنچ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ سانپ اسی بل میں گھسا بیٹھا تھا۔ علی نے اندر جھانک کر دیکھا، مگر وہاں اسے کیا دکھائی دیتا؟ وہ وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے پاس آ گیا، وہاں سے ایک پتلی اور سیدھی شاخ توڑی اور واپس بل کے پاس پہنچ گیا اور اس چھڑی کو بل میں ڈال کر گھمانے لگا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے چھڑی کسی نرم سی چیز سے ٹکرائی ہو۔ پھر بل کے اندر سے سانپ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ کوئی اور ہوتا تو خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا، مگر علی کو ذرا سا بھی ڈر محسوس نہ ہوا۔ وہ ابھی اس شرارت میں مگن تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، ارے علی،
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے پیچھے دیکھا، وہاں اس کا دوست حیدر کھڑا تھا۔ ارے آؤ حیدر، دیکھو میں نے ایک سانپ کا بل تلاش کر لیا، علی نے اس انداز میں کہا جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ دریافت کر لیا ہو۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حیدر اس کے قریب پہنچ گیا۔ یار علی، کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ حیدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ علی نے اسے گھور کر دیکھا۔ سانپ کا سن کر تو بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے، ایک تم ہو کہ ہر وقت سانپوں کی ہی تلاش میں رہتے ہو، جب دیکھو کسی سانپ کے بل میں چھڑی ڈالے پھرتے ہو، اگر کسی دن کسی سانپ نے کاٹ لیا تو کیں ہو جاؤ گے۔ سانپ مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ میرے دوست ہیں۔ بے وقوف ہو تم، سانپ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ کیا تم نے اس کسان کا واقعہ نہیں سنا جس نے ایک ٹھٹھرتے ہوئے سانپ کو سردی سے بچانے کے لیے ترس کھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا تھا، مگر جب اسے حرارت پہنچی اور ہوش آیا تو اس نے اپنے محسن کو ہی ڈس لیا تھا؟ حیدر نے اسے سمجھایا۔ میں نہیں مانتا ایسی کہانیوں کو، یہ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے گڑھ رکھی ہیں۔ علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بزرگوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اگر سانپ ہر کسی کا دشمن ہوتا تو پھر سپیروں کا دوست کیسے بن جاتا ہے؟ علی نے کہا۔ ارے ہاں، یاد آیا، گاؤں میں کچھ ہی دیر پہلے ایک سپیرا آیا ہے، اس کے پاس بہت سی پٹاریاں ہیں۔ حیدر جلدی سے بولا۔ سچ کہتے ہو؟ علی نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس کے بہت سے ساتھیوں نے گاؤں کے باہر ڈیرے ڈال دیے ہیں، پتہ چلا ہے کہ وہ کسی خاص سانپ کی تلاش میں اس طرف آئے ہیں۔ وہ سپیرا چوپال میں گاؤں کے لوگوں کو کچھ تماشا دکھائے گا تاکہ اس کے بدلے میں آٹا وغیرہ لے سکے۔ میں تمہیں اس لیے تو ڈھونڈ رہا تھا، مگر تم نے مجھے باتوں میں الجھا لیا۔ حیدر نے کہا۔ تو چلو پھر تماشا دیکھیں، پھر اسی سپیرے سے پوچھیں گے کہ وہ سانپوں کو اپنا دوست کیسے بناتا ہے، علی نے کہا، اور پھر دونوں دوست واپس گاؤں کی طرف چل دیے۔ گاؤں کے سب بوڑھے اور بچے چوپال میں جمع تھے، عورتیں آس پاس کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھی بیٹھی تھیں۔ سپیرا اپنا کھیل شروع کر چکا تھا، وہ بین بجا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا ناگ اپنا پھن لہرا لہرا کر جھوم رہا تھا۔ علی اور حیدر بھی ہجوم کو چیرتے ہوئے سپیرے کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ علی بڑے اشتیاق سے بین کی دھن سننے لگا، اس کی زیادہ تر توجہ ناگ پر تھی۔ بین کی دھن علی کو بھی مست کرنے لگی، وہ اپنے آس پاس کی ہر چیز کو بھول کر بین کی دھن میں کھوسا گیا۔ کچھ دیر بعد سپیرے نے یکدم بین ہونٹوں سے الگ کر لی اور ناگ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ناگ نے بڑی پھرتی سے اس کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ ہر کوئی بے چین ہو گیا، بعض عورتیں تو یہ دیکھ کر چیخ اٹھیں۔ سپیرے نے بین الگ رکھ دی اور بائیں ہاتھ سے زخم کو دبا لیا۔ ناگ زمین پر رینگتا ہوا اپنی پٹاری میں واپس چلا گیا۔ بھائیو، یہ موذی بہت ہی چالاک ہے، اس نے مجھے ڈس لیا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس شیش ناگ کا من ہے جو اس کا زہر چوس لے گا۔ سپیرے نے لوگوں سے کہا، پھر زخم سے ہاتھ ہٹا لیا۔ زخم سے خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کی گول سی چیز نکالی جو اخروٹ کے برابر تھی۔ یہ ہے شیش ناگ کا من۔ اس نے وہ چیز 2 انگلیوں میں پکڑ کر لوگوں کو دکھائی، پھر اسے اپنے زخم کے قریب لے گیا اور وہ من یکدم اچھل کر اس کے زخم سے یوں چپک گیا جیسے مقناطیس لوہے سے چپک جاتا ہے۔ اب یہ من اس وقت تک زخم سے الگ نہیں ہوگا جب تک کہ تمام زہر نہ چوس لے، سپیرے نے بتایا۔ سب لوگ چپ چاپ کھڑے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ علی کی دلچسپی کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی، وہ بڑے غور سے من کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ پھولتا جا رہا ہو۔ دیکھو بھائیو، من زہر چوس کر پھولتا جا رہا ہے، سپیرے نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک چکر کاٹ کر سب لوگوں کو من دکھایا۔ واقعی وہ پھول چکا تھا۔ جب وہ علی کے پاس سے گزرا تو اس نے بڑے غور سے من کو دیکھا۔ سپیرا واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ چند لمحوں بعد اس نے من کو کھینچ کر زخم سے الگ کیا۔
پھر اسے 2 انگلیوں میں دبا کر نچوڑا تو زردی مائل پانی کے چند قطرے اس میں سے ٹپکے۔ یہ ناک کا زہر ہے بھائیو، سپیرے نے بتایا۔ پھر اس نے من کو دوبارہ زخم پر رکھ دیا۔ وہ ایک بار پھر پھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد سپیرے نے اسے دوبارہ نچوڑا، اس دفعہ صرف 2 قطرے ہی ٹپکے۔ تب سپیرے نے من کو واپس اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ یہ من بہت ہی قیمتی چیز ہے بھائیو، اسے ہم سپیرے اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کسی خوش قسمت کو ہی ملتا ہے۔ میرے دادا نے اسے اپنی جان گنوا کر حاصل کیا تھا، پھر یہ میرے باپ کے پاس رہا، اس کے مرنے کے بعد یہ مجھے ملا۔ سپیرے نے من کی پوری کہانی بیان کر دی۔ لوگ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد سپیرے نے لوگوں کو بہت سے اور سانپ بھی دکھائے۔ وہ ان کی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ ان میں کئی طرح کے سانپ تھے۔ سپیرے نے اور بہت سے تماشے بھی دکھائے۔ جب وہ اپنا تماشا ختم کر چکا تو پیسے اور آٹا وغیرہ مانگنے لگا۔ لوگ اس کے تماشے سے بہت خوش ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سپیرے کی کافی امداد کی۔ وہ آٹا وغیرہ سنبھال کر واپس اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کی غرض پوری ہو چکی تھی۔ سپیرا اپنے ڈیرے کی طرف چلا جا رہا تھا کہ علی بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ رک جاؤ بابا، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، اس نے قریب پہنچ کر کہا۔ سپیرے نے پلٹ کر دیکھا تو علی ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بہت سا گھی لیے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ سپیرے نے پوچھا۔ میں گھی لے کر واپس چوپال میں پہنچا تو تم وہاں سے چل پڑے تھے، میں تمہارے پیچھے یہاں تک آ پہنچا ہوں، علی نے بتایا۔ گھی کا سن کر سپیرا خوش ہو گیا۔ گاؤں سے اسے بہت کچھ ملا تھا، مگر گھی کسی نے نہیں دیا تھا، اور وہ بھی اتنا بہت سا۔ جگ جگ جیو بیٹا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ وہ علی کو دعائیں دینے لگا۔ لو یہ گھی لے لو بابا، علی نے تھیلی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تمہارے ساتھ تمہارے ڈیرے تک چلوں گا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلو ضرور بیٹا۔ سپیرے نے گھی کی تھیلی سنبھال لی، پھر دونوں ساتھ ساتھ چل پڑے۔ جب بھی کوئی سپیرا گاؤں میں آتا ہے تو میں اس کی بہت خدمت کرتا ہوں، علی نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں سپیرے اچھے لگتے ہیں؟ سپیرے نے پوچھا۔ جی ہاں، اس لیے کہ وہ سانپوں کے دوست اور رکھوالے ہوتے ہیں، اور میں سانپ پکڑنے کا بہت شوقین ہوں۔ جانے کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی سانپ کو مارتا ہے تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ میں ہر وقت سانپوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ میری ماں کہتی ہے کہ جب میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا تو سانپ میرے پاس کھیلنے آیا کرتے تھے، علی نے بتایا۔ تو سپیرا یہ بات سن کر یکدم رک گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ سانپ تم سے کھیلا کرتے تھے؟ سپیرے نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بابا، اس بات کا تو گاؤں کے سب لوگوں کو پتا ہے، علی نے جواب دیا۔ اوہ، کہیں تم… سپیرا کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا بات ہے بابا؟ علی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرے ساتھ چلے آؤ، سپیرے نے جلدی سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ علی بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسے یہ محسوس نہ ہو سکا کہ سپیرا بار بار اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگتا تھا۔ علی میں اس کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی تھی۔ بابا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سانپوں کو کس منتر سے قابو کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھے بھی یہ منتر سکھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، علی نے کہا۔ یہی منتر تو ایک سپیرے کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، کوئی سپیرا کسی کو آسانی سے یہ منتر نہیں سکھاتا، سپیرے نے کہا۔ میں یہ منتر سیکھنے کی غرض سے ہر طرح سے آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ منتر سیکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے میرے بچے، ذرا پھر سوچ لو، سپیرے نے علی کو سمجھایا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، علی نے کہا۔ سپیرے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ڈیرے پر پہنچ چکے تھے۔ سپیرے کے خاندان کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سپیرا علی کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا۔ وہاں اس کے بیوی بچے موجود تھے۔ ڈیرے کے سب لوگوں نے علی کو حیرت سے دیکھا تھا۔
سپیرے نے اپنا سامان اتار کر ایک کونے میں رکھا۔ ڈیرے کے دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سپیرے نے گاؤں سے حاصل کیا ہوا مال سب میں برابر تقسیم کر دیا اور وہ کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگے۔ تم نے بکریوں کا دودھ دھو لیا ہے؟ سپیرے نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ ہاں، اس کی بیوی نے جواب دیا۔ تو پھر سانپوں کو دودھ پلا دو، مگر نیلے کوڑیالے کو میں خود دودھ پلاؤں گا، سپیرے نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک چھوٹی سی پٹاری اٹھائی، اپنی بیوی سے دودھ کا پیالہ لیا اور علی کو ساتھ لے کر خیمے سے باہر آ گیا۔ آؤ ڈیرے سے ہٹ کر کہیں بیٹھتے ہیں، وہاں میں نیلے کوڑیالے کو دودھ بھی پلا لوں گا اور تم سے باتیں بھی ہو جائیں گی، اس نے علی سے کہا۔ یہ نیلا کوڑیالہ کوئی خاص قسم کا ناگ ہے؟ علی نے چلتے چلتے پوچھا۔ ہاں، یہ نہ صرف خاص قسم کا بلکہ بہت ہی خطرناک اور زہریلا بھی ہے، بہت کم سپیرے اسے قابو میں کر سکتے ہیں، سپیرے نے جواب دیا، اور وہ ڈیرے سے نکل کر ذرا فاصلے پر ایک صاف ستھری جگہ پر جا بیٹھے۔ سپیرے نے پٹاری اور دودھ کا پیالہ زمین پر رکھ دیا، پھر اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا ہاتھ میں پکڑ لیا اور علی سے کہنے لگا، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ علی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تب سپیرے نے پٹاری کا ڈھکن اٹھایا تو جیسے اس میں بجلی کوندی ہو، اسی لمحے خوفناک تیز پھنکار سنائی دی۔ علی نے غور سے پٹاری میں دیکھا، وہاں 1.5 فٹ لمبا نیلے رنگ کا ایک کوڑیالہ ناگ کنڈلی کھول رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ جتنا خوبصورت تھا مگر اس کی پھنکار اتنی ہی خوفناک تھی کہ ایک بار تو علی بھی ڈر گیا۔ اس نے ایسا سانپ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سپیرا اسے کپڑے سے چھیڑ رہا تھا اور سانپ اسے بار بار ڈسنے کو لپکتا تھا۔ اس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا، چند لمحوں میں اس کا جسم پکے ہوئے پھوڑے کی طرح پھٹ جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے، سپیرے نے بتایا۔ پھر تو یہ واقعی بہت خطرناک ہے، علی نے کہا۔ سپیرے نے نیلے کوڑیالے کو پٹاری سے نکال لیا اور وہ دودھ کے پیالے کی طرف رینگنے لگا۔ پھر اس نے اپنا منہ پیالے میں ڈال دیا اور دودھ پینے لگا۔ ذرا سی دیر میں وہ تمام دودھ پی گیا، پھر خود ہی واپس پلٹا اور پٹاری میں داخل ہو کر کنڈلی مار کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سپیرے نے ڈھکن سے پٹاری کو بند کر دیا۔ علی نے دیکھا کہ پیالے کے پیندے میں دودھ کے چند قطرے باقی تھے مگر ان کا رنگ گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ اس دودھ کا رنگ نیلا کیوں ہو گیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ نیلے کوڑیالے نے اس میں اپنا زہر گھول دیا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، سپیرے نے بتایا۔ وہ کیسے؟ علی نے چونک کر پوچھا۔ نیلے کوڑیالے کا یہ کام ہے کہ وہ جی بھر کر دودھ پی لینے کے بعد باقی بچے رہنے والے دودھ میں اپنا زہر گھول دیتا ہے۔ اس زہریلے دودھ سے سپیرے تریاک تیار کرتے ہیں جو زہریلے سے زہریلے سانپ کے کاٹے کا بہترین علاج ہوتا ہے، سپیرے نے بتایا اور پیالہ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آج تو مجھے بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلا ہے، پہلے کسی سپیرے نے مجھے ایسی باتیں نہیں بتائی تھیں، علی نے کہا۔ کوئی بھی سپیرا کسی عام آدمی کو کچھ نہیں بتاتا، مگر میں نے تمہاری دلچسپی کی وجہ سے تمہیں یہ چند باتیں بتائی ہیں، مگر میں تو ایک ماہر سپیرا بننا چاہتا ہوں، علی نے اپنا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی اور اپنا وطن سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ میں تمہیں اپنا شاگرد بنانے پر تیار ہوں، مگر پھر تمہیں اس وقت تک میرے ساتھ رہنا پڑے گا جب تک تم سب کچھ نہیں سیکھ جاتے۔ دکھ اور تکلیفیں اٹھانا ہوں گی، جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھاننا پڑے گی۔ یاد رکھو، ایک سپیرے کی زندگی بہت ہی مشکل اور کٹھن ہوتی ہے، لیکن جو اس کا عادی ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ سانپوں کو پکڑنے اور انہیں پالتو بنانے کا کام اتنا آسان نہیں، سپیرے نے ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ سپیرے نے اسے بہت ہی مشکل راہ بتائی تھی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے والدین کو چھوڑنا پڑتا۔ اس بات کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا،
وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اگر وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ سپیروں کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ اسے کبھی اس کی اجازت نہ دیتے۔ اب یہ بات بھی اسے گوارا نہ تھی کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھر سے بھاگ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس بات کا کتنا غم ہوگا اور وہ اس کی جدائی کے غم میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اس خیال سے ہی علی کا دل لرز اٹھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سپیرے نے کہا اور علی سپیرے کا سوال سن کر چونک پڑا۔ علی، اس نے جواب دیا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا علی بیٹے، مگر آج کی رات اور کل کا دن خوب اچھی طرح سوچ لو۔ اگر تم ہمارے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لو تو کل شام ادھر چلے آنا۔ تو کیا کل شام کو آپ لوگ یہاں سے چل دیں گے؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، ہم یہاں ایک خاص قسم کے سانپ کی تلاش میں آئے ہیں، کل دن بھر اسے تلاش کریں گے۔ اگر وہ ہم کو مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی راہ لیں گے۔ سپیرے نے کہا، آپ مجھے اس سانپ کے بارے میں بتائیں جس کی آپ کو خاص طور پر تلاش ہے، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ علی نے سپیرے سے کہا، وہ زرد رنگ کا اور تقریباً 1 فٹ لمبا ہوتا ہے، اس کے جسم پر گہرے سرخ رنگ کے گول گول دھبے ہوتے ہیں۔ جب وہ زمین پر رینگتا ہے تو اپنا پھن زمین سے اٹھائے رکھتا ہے اور باقی جسم کے سہارے رینگتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سپیرے نے بتایا تو علی چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، نہیں، میں نے آج تک ایسا کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ بہرحال ہمارا علم کہتا ہے کہ اس علاقے میں اس قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان کی نسل بہت نایاب ہے، پھر بھی شاید ہم ایک آدھ سانپ پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جائیں۔ سپیرے نے جواب دیا، آپ کے پاس پہلے اس قسم کا کوئی سانپ موجود ہے؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، سپیرے نے جواب دیا۔ کیا یہ بھی کسی خاص کام آتا ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ یہی سمجھ لو، مگر میں تمہیں اس بارے میں مزید کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ یہ باتیں تو تمہیں اسی وقت معلوم ہو سکتی ہیں جب تم باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سپیرے نے جواب دیا۔ اس کے لیے کوئی خاص رسم ادا کرنی پڑتی ہے؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، سانپوں کے بادشاہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی ہر سپیرا پابندی کرتا ہے، سپیرے نے جواب دیا۔ سانپوں کا بادشاہ؟ علی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ اوہ، کچھ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارے سامنے یہ نام لے دیا۔ سپیرا ایک دم پریشان ہو گیا۔ اب تم جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، سپیرے نے کہا، پھر پٹاری اور پیالہ اٹھا کر اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ علی بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کچھ دیر تک سپیرے کو جاتا دیکھتا رہا، پھر واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کے ذہن میں بار بار سانپوں کے بادشاہ کا خیال آتا رہا۔ سپیرے کے منہ سے جو باتیں اس نے سنی تھیں، ان باتوں نے اسے تجسس میں ڈال دیا تھا اور وہ ان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے کہیں قریب ہی کسی سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ وہ چونک پڑا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے صبح کے وقت ایک سانپ کا بل تلاش کیا تھا۔ تب اس کی نگاہ ایک زرد رنگ کے سانپ پر پڑی جو 1 فٹ سے زیادہ لمبا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی علی کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ سپیرے کو جس سانپ کی تلاش تھی وہ یہی تھا۔ اس کی بتائی ہوئی ہر نشانی اس میں موجود تھی۔ زرد رنگ، لمبائی 1 فٹ کے قریب، جسم پر گہرے سرخ رنگ کے گول گول دھبے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ رینگتے ہوئے اپنا پھن زمین سے اٹھائے ہوئے تھا۔ علی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی بل میں جا چھپا تھا جو اس نے صبح تلاش کیا تھا۔ اوہ، یہ تو وہی سانپ ہے، مجھے فوراً سپیرے کو اطلاع دینی چاہیے، یقیناً وہ بہت خوش ہوگا، علی نے دل میں سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں سے پلٹ جائے اور سپیرے کو بلا لائے، مگر اس کی یہ حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ وہ واپس پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، گاؤں کی طرف سے اس کا باپ چلا رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ علی کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اسے یاد آیا کہ اسے تو اس کے باپ نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا، مگر اس نے پورا دن ضائع کر دیا۔
وہ سوچنے لگا کہ اب اپنے باپ کو کیا جواب دے گا۔ اسے آج ضرور جھڑکیاں سننا پڑیں گی۔ علی، وہ کام ہو گیا جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا؟ اس کے باپ نے قریب آ کر پوچھا۔ وہ ابا، وہ علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح جواب دو کہ کام ہوا یا نہیں، باپ نے غصے سے پوچھا۔ بابا، دراصل بات یہ ہے کہ میں، علی نے مدھم سی آواز میں ادھورا جواب دیا اور سر جھکا لیا۔ اب بھلا وہ اپنے ابا کو کیا بتاتا کہ وہ تو گیا ہی نہیں تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو گیا ہی نہیں، تبھی تو آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، اس کے باپ نے جھڑک کر کہا۔ علی سر جھکائے کھڑا رہا۔ کمبخت، کام چور، آخر تو دن بھر کیا کرتا رہا ہے؟ ابا، وہ ایک سپیرا، علی نے کچھ کہنا چاہا۔ اچھا، تو اس سپیرے کے پیچھے پھرتا رہا ہے، اس کے باپ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آج میں تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ تیرا یہ سانپوں کو پکڑنے اور سپیروں سے ملنے کا شوق ختم ہوتا ہے کہ نہیں۔ چل اب گھر چل کمبخت، کیا اب یہیں کھڑے کھڑے رات گزار دے گا؟ باپ نے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ علی تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ بھی غصے میں بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ علی کو یقین تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہیں سے بھاگ جائے۔ پھر اسے اپنی ماں کا خیال آیا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ اسے پٹائی سے بچا لے گی۔ بہت دیر کر دی بیٹا، میں نے پریشان ہو کر تیرے ابا کو بھیجا تھا، علی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی ماں نے کہا، لیکن علی نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی ماں نے سوال کیا، وہ کام ہو گیا جس کے لیے تمہارے ابا نے تمہیں بھیجا تھا؟ کام؟ یہ کام کرے گا؟ آج تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا، باپ نے صحن میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے علی کے ابا، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس کی ماں نے کہا۔ پوچھ اپنے لاڈلے بیٹے سے، دن بھر سانپوں اور سپیروں کے پیچھے آوارہ گردی کرتا ہے، میں نہ جاتا تو شاید یہ رات کو بھی واپس نہ آتا۔ کیوں علی؟ ماں نے اس سے پوچھا۔ ماں، ایک سپیرا گاؤں میں آ گیا تھا، میں اس کا تماشا دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کہ مجھے اپنا کام ہی یاد نہ رہا، پھر میں اس کے ڈیرے پر چلا گیا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں کہ سانپوں اور سپیروں کو دیکھ کر میں باقی ساری باتیں بھول جاتا ہوں۔ علی نے کہا۔ تو سپیرا ہی کیوں نہیں بن جاتا کمبخت؟ ماں کو بھی غصہ آ گیا۔ آج میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ یہ کمبخت سانپ اور سپیروں کا خیال ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا، باپ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اسے پیٹنے کے لیے آگے بڑھا، مگر بیوی نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم رہنے دو علی کے ابا، میں خود اسے سمجھا لوں گی۔ تم کیا سمجھاؤ گی اس نامراد کو؟ تمہارے ہی لاڈ پیار نے تو اس کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کے تو بڑوں میں سے بھی کسی نے سانپوں اور سپیروں کی بات نہیں کی تھی، اس کمبخت نے نہ جانے کہاں سے یہ خیال دل میں بٹھا لیا ہے۔ ہٹ جاؤ تم، میں اس کا یہ خیال ختم کر کے ہی چھوڑوں گا۔ آئے ہائے، میں جو کہتی ہوں کہ تم چھوڑ دو، میں خود سمجھا لوں گی، آج کے بعد یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تم دن بھر کے تھکے ہارے گھر آئے ہو، کیوں اپنا دماغ کھپاتے ہو؟ جاؤ کھانا کھا کر آرام کرو۔ ماں نے سمجھا بجھا کر باپ کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ بڑبڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پھر وہ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ علی خاموشی سے ماں کی باتیں سنتا رہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ شوق کے ہاتھوں مجبور تھا۔ سانپ اور سپیروں کو دیکھ کر وہ کسی اور کام میں مشغول رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ آج کے واقعے نے اور سپیرے کی باتیں اور والدین کی جھڑکیوں نے تو اس کے شوق کو اور ہوا دی۔ جا اب کھانا کھا لے، آخر میں ماں نے کہا۔ وہ بیچاری ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، علی نے جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا، بار بار اسے سپیرے کی باتوں کا خیال آتا رہا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر سپیروں کے ساتھ نکل جائے، مگر پھر والدین کا خیال آ جاتا۔ اسی کشمکش میں وہ رات دیر تک جاگتا رہا اور پھر آخر کار اس کا شوق جیت گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر سے بھاگ کر سپیروں کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اماں ابا اس کی جدائی پر چند روز رو دھو کر صبر کر لیں گے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔
والدین اولاد کا غم زندگی بھر نہیں بھولتے، بلکہ بعض اوقات یہی غم جان بھی لے لیتا ہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی علی سپیروں کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ لوگ اپنے سانپوں کو دودھ پلا رہے تھے اور ان سے کھیل رہے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ سب علی کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے۔ علی نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور اس سپیرے کی طرف بڑھا جس سے کل ملاقات ہوئی تھی۔ بابا، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، علی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہی بتانے آئے ہو نا کہ تم نے ہمارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ مگر میں نے تو تمہیں شام کو آنے کا کہا تھا، سپیرے نے جواب دیا۔ بات کچھ اور بھی ہے بابا، علی نے کہا۔ وہ کیا؟ سپیرے نے پوچھا۔ میں نے وہ سانپ تلاش کر لیا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سپیرے نے چونک کر کہا۔ ہاں بالکل سچ، میں نے کل شام کو ہی اس کا بل دیکھ لیا تھا، اس میں وہ سب نشانیاں موجود ہیں جو آپ نے بتائی تھیں۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں اور اسے پکڑ لیں، علی نے کہا۔ تمہیں وہم تو نہیں ہوا نا؟ سپیرے کو شاید ابھی تک اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو بابا، میرے ساتھ چلو اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے بل میں ہی ہوگا۔ یہ ضروری تو نہیں، مگر میں اسے تلاش کر لوں گا، سپیرے نے کہا۔ پھر اس نے اپنی بین لی اور ایک خالی پٹاری لی اور علی کے ساتھ چل پڑا۔ علی اسے اسی جگہ لے آیا جہاں اس کا بل واقع تھا۔ وہ اس بل میں رہتا ہے، علی نے بل کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سپیرا زمین پر کچھ دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو بابا؟ علی نے پوچھا۔ لکیریں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ بھلا مجھے جھوٹ بولنے اور آپ کا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی نے کہا۔ اللہ کرے وہ اندر ہی ہو، اور وہ یقیناً اندر ہی ہے، سپیرے نے جواب دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اتنا بھی نہ پتہ چلائیں تو ہمیں سپیرا کون کہے؟ تازہ لکیریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سانپ کہیں سے گھوم پھر کر آیا ہے اور اپنے بل میں گھس گیا ہے۔ بس تو پھر اسے جلدی سے باہر نکالو اور پکڑ لو، علی نے کہا۔ تم ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ اور تماشا دیکھو، سپیرے نے کہا، اور علی وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سپیرے نے بین ہاتھوں میں دبائی اور بجانے لگا۔ علی بڑی دلچسپی اور شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ آج وہ اپنی آنکھوں سے ایک سپیرے کو سانپ پکڑتا دیکھے گا۔ سپیرا جھوم جھوم کر بین بجا رہا تھا، اس کی دھن پر علی کا دل بھی جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ بین کی آواز سن کر گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی ادھر چلے آئے، مگر وہ دور ہی ٹھہر گئے۔ کیا یہ کسی سانپ کا بل ہے جس کے سامنے سپیرا بیٹھا بین بجا رہا ہے؟ ایک لڑکے نے علی کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں، خاموشی سے دیکھتے رہو، علی نے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد بل کے منہ پر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی، پھر سانپ کی خوفناک پھنکار سب نے سنی۔ بین کی مست کر دینے والی آواز نے سانپ کو اپنی کمین گاہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا سپیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت بھی وہ پھن اٹھائے رینگ رہا تھا۔ اس کی سرخ زبان بار بار باہر کو لپک رہی تھی۔ مسلسل بین بجاتے بجاتے سپیرے کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا اور وہ سانپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سانپ اس کے قریب پہنچ کر 2 فٹ کے فاصلے پر ٹھہر گیا، پھر وہ کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور پھن ضمیر سے کافی اوپر اٹھا کر جھومنے لگا۔ سپیرا اب پورے جوش و خروش سے بین بجا رہا تھا اور سانپ مستی میں جھوم رہا تھا۔ سب لوگ دم بخود کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ علی کی حالت تو کچھ عجیب سی تھی۔ سپیرے نے کوئی جلدی نہ کی اور سانپ کو مست کرنے کے لیے پورے جوش سے بین بجاتا رہا۔ علی کو اب اس بات کا انتظار تھا کہ وہ کب اور کیسے سانپ کو پکڑتا ہے۔ پٹاری کھلی ہوئی تھی، پھر یکدم سپیرے نے بین کو ہونٹوں سے علیحدہ کیا اور بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا مار کر سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب وہ اسے ڈس نہیں سکتا تھا۔ یہ کام اتنی پھرتی سے ہوا تھا کہ جو اس وقت پلک جھپک رہے تھے وہ یہ منظر نہ دیکھ سکے تھے۔
پھر سپیرے نے بین علیحدہ رکھ دی اور دوسرے ہاتھ سے پٹاری کا ڈھکن تھام لیا۔ پھر اس نے اپنا آپ بچاتے ہوئے سانپ کو پٹاری میں ڈال کر اسے ڈھکنے سے ڈھانپ دیا۔ یہاں بھی اس نے اپنی مہارت اور پھرتی سے کام لیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے چہرے سے پسینہ خشک کرنے لگا۔ علی تیزی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا بابا، میں نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا نا؟ اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ شش! سپیرے نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر سرگوشی میں بولا، رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ڈیرے پر آ جانا، ہم جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ٹھیک ہے بابا، میں آ جاؤں گا، علی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اتنے میں دوسرے لوگ بھی قریب آ گئے۔ سپیرے نے انہیں سلام کیا، پھر پٹاری اور بین سنبھال کر اپنے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے بھی اپنی اپنی راہ لی۔ علی بھی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ دن بھر کام کاج میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہا تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ اس کا باپ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ علی نے کل کے واقعے کا اثر لیا ہے اور اس پر اس کی ماں کے سمجھانے کا کافی اثر ہوا ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ علی نے دل میں کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ شام ہوتے ہی علی چپکے سے کھسک گیا اور بھاگتا ہوا سپیروں کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت تک روانگی کی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ تمام سامان گڈوں پر لادا جا چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ علی کا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ جیسے ہی وہ پہنچا، وہ سب وہاں سے چل پڑے۔ علی نے اپنے بیکار شوق کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سپیروں نے آبادی سے بہت دور ایک ویرانے میں جا کر ڈیرا لگایا۔ وہ 3 دن کے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ علی آنے کو تو ان کے ساتھ آ گیا تھا، مگر اب اسے گھر اور والدین کی یاد ستانے لگی۔ رات کا وقت تھا۔ سب سپیرے خیموں کے باہر ایک کھلی جگہ پر جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، جس کا مقصد علی کو باقاعدہ طور پر سپیروں کی نسل میں داخل کرنا تھا۔ علی تمارو کے خیمے میں بیٹھا اپنے والدین کو یاد کر رہا تھا۔ تمارو اسی سپیرے کا نام تھا جس نے اسے گھر سے بھاگنے کی ترغیب دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود علی پچھتا رہا تھا کہ اس نے گھر سے بھاگنے کی غلطی کیوں کی۔ اسے رہ رہ کر اپنے والدین کی یاد ستانے لگتی۔ اسی وقت خیمے میں کوئی داخل ہوا۔ علی نے قدموں کی آہٹ پا کر سر اٹھایا۔ تمارو اس کے قریب کھڑا تھا۔ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جشن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو میرے ساتھ تاکہ تمہیں سانپوں کے بادشاہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق سپیروں کی نسل میں شامل کیا جائے، تمارو نے نرم لہجے میں کہا۔ علی نے کوئی جواب نہ دیا، بس اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ خیموں کے درمیان سب چھوٹے بڑے ایک دائرہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بوڑھا سردار ایک اونچی جگہ پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ ان کے درمیان آگ کا الاؤ دہک رہا تھا۔ تمارو سے لے کر سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار، علی آ گیا ہے، اب رسم شروع کی جائے، اس نے سردار سے کہا، اور سردار نے حقہ چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جو کچھ سردار کہے تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تمارو نے علی کے کان میں سرگوشی کی اور اس نے سر ہلا دیا۔ اپنی قمیض اتار دو، بوڑھے سردار نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، اور علی نے فوراً اپنی قمیض اتار دی۔ ایک شخص مشل لے کر وہاں پہنچ گیا۔ سردار مشل کی روشنی میں علی کے سینے پر کوئی چیز تلاش کرنے لگا، پھر اس کا ہاتھ ایک جگہ رک گیا۔ وہاں سرخ رنگ کا ایک چوکور داغ سا تھا جو پیدائشی تھا۔ یہ نشان دیکھ کر سردار کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک لہرائی۔ علی بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سردار نے جھک کر وہ داغ چوم لیا جیسے وہ اس کے لیے بہت مقدس ہو۔ علی بہت حیران ہوا۔ پھر سردار وہاں سے پرے ہٹ گیا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور قبیلے کے سب لوگ باری باری آگے بڑھ کر وہ داغ چومنے لگے۔ علی حیرت زدہ کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تمارو کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر تمارو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب یہ رسم پوری ہو چکی تو سردار آگے بڑھا اور علی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگ کے پاس لے گیا۔ دونوں وہاں گھٹنوں کے بل آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ بھی گھیرا تنگ کر کے قریب آ گئے۔ تب سردار نے اپنے لباس سے تیز دھار خنجر نکالا
تو علی انجانے خوف سے لرز اٹھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سردار نے علی کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، پھر خنجر کی نوک سے اس کی کلائی پر ہلکا سا چرکا لگایا تو درد سے علی تڑپ اٹھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بوڑھے سردار کے ہاتھوں میں اتنی قوت تھی کہ علی اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ زخم سے خون کی دھار پھوٹ نکلی۔ سردار نے خنجر رکھ دیا اور خون کو اپنی ہتھیلی پر جمع کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ عجیب سی زبان میں کچھ پڑھتا بھی جا رہا تھا۔ پھر اس نے علی کی مٹھی کھولی اور خون اس کی ہتھیلی پر مل دیا۔ 3 بار اس نے ایسا ہی کیا۔ اس حیرت انگیز کھیل میں علی اپنی تکلیف بھول چکا تھا۔ پھر یکدم سردار نے بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور ایک دہکتا ہوا انگارہ پکڑ لیا۔ مارے حیرت کے علی کے دیدے پھیل گئے۔ اسے اب سردار کو انسان نہیں بلکہ جن نظر آنے لگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی انسان آگ میں ہاتھ ڈال دے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے؟ سردار نے کچھ پڑھ کر انگارے پر پھونکا اور اسے علی کی خون آلود ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اسے یہ احساس ہوا کہ دہکتے ہوئے انگارے نے اسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اس کی ہتھیلی پر برف کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہو۔ سردار کچھ دیر منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے انگارے پر پھونک ماری تو وہ یکدم بجھ گیا۔ سردار نے اسے اٹھا کر پھر آگ میں پھینک دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور ساتھ ہی علی کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب کو مبارک ہو، یہ نوجوان ہماری نسل میں شامل ہو گیا ہے، سردار نے زوردار آواز میں کہا۔ سب لوگ مبارک مبارک کہنے لگے۔ علی کو عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر تمارو کی بیٹی آگے بڑھی اور اس نے علی کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ سپیرے ڈھول پیٹنے لگے اور چند نوجوانوں نے رقص شروع کر دیا۔ باقی لوگ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ تمارو اپنی بیٹی اور علی کو لے کر ایک طرف جا بیٹھا۔ اب جشن شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ خوش نظر آ رہے تھے، لیکن تمارو کی بیٹی، جس کا نام شومیا تھا، چپ چپ سی تھی، بلکہ کچھ اداس بھی نظر آتی تھی۔ البتہ تمارو کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ علی خاموش بیٹھا تھا۔ یہ جشن کب ختم ہوگا؟ کچھ دیر بعد علی نے تمارو سے پوچھا۔ یہ جشن تو ساری رات بھر رہے گا، اس نے بتایا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں جاؤں؟ اگر یہ بات ہے تو تم خیمے میں جا کر آرام کرو۔ تمارو نے اجازت دے دی اور وہ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیا۔ خیمے میں پہنچ کر وہ چٹائی پر لیٹ گیا۔ نیند تو اسے کیا آنی تھی، بس دل اداس سا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر چلا آیا تھا۔ وہ کسی حد تک خوش بھی تھا کہ اب اس کا شوق جلد ہی پورا ہو جائے گا، مگر اسے رہ رہ کر اپنے والدین کی یاد ستانے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے خیمے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شومیا اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے شومیا، کیا تمہارا بھی وہاں جی نہیں لگا؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات نہیں، شومیا نے آہستہ سے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں بڑی مشکل سے بابا کی نظروں سے بچ کر آئی ہوں، شومیا نے علی سے کہا۔ ایسی کیا خاص بات ہے؟ علی نے تجسس سے پوچھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے شومیا اتنی رازداری برت رہی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ اور گھر کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کاش میں تمہیں پہلے ہی منع کر سکتی، شومیا نے اداس لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں سمجھا نہیں، علی نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، شومیا نے کہا تو علی حیرت سے اچھل پڑا۔ تمہیں اپنے بابا کے متعلق ایسی بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ علی کو غصہ آ گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی بیٹی اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم بے موت مارے جاؤ، شومیا نے آہستہ سے کہا۔ کیا یہ تم کیا پہیلیاں بھجوا رہی ہو؟
صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، اور بھلا میری جان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تم موت کے منہ میں آ پھنسے ہو علی، نہ جانے کیوں تم سے میں یہ سب کہہ رہی ہوں، حالانکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر بابا کو علم ہو جائے کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ مجھے نیلے کڑیالے سے ڈسوا کر ہلاک کر دیں گے۔ شومیا نے ڈرتے ڈرتے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کھل کر بات کرو۔ تو سنو، تم ناگولی ہو جو دنیا میں اتفاق سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور ایک ناگولی کسی بھی سپیرے کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ ناگولی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ علی نے حیرت سے کہا۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، شومیا نے جواب دیا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ماں نے ناگلی کا جھوٹا دودھ پی لیا ہوگا۔ جب تم پیدا ہوئے تو تم ناگولی تھے۔ ناگلی کے جھوٹے دودھ کی وجہ سے تمہارے سینے پر سرخ رنگ کا چوکور داغ پیدا ہو گیا ہے، جو تمہارے ناگولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ عجیب بات بتائی تم نے، مگر ایک ناگولی کسی سپیرے کے لیے کیسے قیمتی ہوتا ہے؟ علی نے پوچھا۔ سپیروں کو اگر کسی ناگولی کا پتہ چل جائے تو وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں، اغوا بھی کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرتے۔ جب میرے بابا کو تم نے اپنے بچپن کا قصہ سنایا کہ ناگ تم سے کھیلنے آیا کرتے تھے تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ تم ناگولی ہو۔ ایسے واقعات کسی ناگولی کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ اس نے فوراً تمہیں بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور تمہارے شوق کو بھڑکایا، تم سے چکنی چپڑی باتیں کی تاکہ تم اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو جاؤ۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ناگولی ہونے کا ہی اثر ہے کہ تمہیں سانپوں اور سپیروں سے اتنی دلچسپی ہے۔ میرے بابا نے اپنے پورے قبیلے کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ تم ضرور ان کے ساتھ چلے آؤ گے۔ اگر تم یہ فیصلہ نہ کرتے تو وہ تمہیں اغوا کر کے لے آتے، مگر یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ مجھ سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ خاموشی سے سنتے رہو، میں سب کچھ بتانے والی ہوں، شومیا نے کہا۔ تمہارے ذریعے وہ ناگ رانی کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ ناگ رانی سب سانپوں سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے، اسے صرف ناگولی کے ذریعے ہی پکڑا جا سکتا ہے۔ تب ناگ رانی کا منکا حاصل کر لیا جاتا ہے، جو بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ہر سپیرے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ناگولی کی مدد سے ناگ رانی کا منکا حاصل کر لے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جان ضائع ہو، مجھے نہ جانے کیوں تم سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ میری مانو تو اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ، موقع اچھا ہے، سب لوگ جشن میں مصروف ہیں۔ شومیا نے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں بہت پراسرار اور عجیب سی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ علی نے جواب دیا، یہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ شومیا نے بے چینی سے کہا، مگر یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ میرے ذریعے ناگ رانی کو کیسے پکڑیں گے، اور اس عمل میں میری جان کو کیا خطرہ ہے؟ علی نے سوال کیا۔ شومیا ابھی کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ خیمے میں تماروں کی دھاڑ گونجی۔ شومیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ تمارو خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑا تھا اور لال لال آنکھوں سے اپنی بیٹی کو گھور رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی شومیا یوں اچھلی جیسے اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ بابا، میں تو یہاں علی کا زخم دیکھنے آئی تھی۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، ویسے خوف سے اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوسرے خیمے میں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمارو نے گرجتے ہوئے کہا، اور شومیا جلدی سے اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گئی۔ تمارو آگے بڑھ کر علی کے پاس آ بیٹھا۔ دوسرے خیمے میں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمارو نے گرجتے ہوئے کہا، اور شومیا جلدی سے اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گئی۔ تمارو آگے بڑھ کر علی کے پاس آ بیٹھا۔ یہ لڑکی کچھ پاگل سی ہے، اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو اس پر دھیان مت دینا۔ ویسے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرے زخم کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ علی بھی اصل بات چھپا گیا اور جھوٹ بول دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ، میں تو رات بھر جشن میں شریک رہوں گا، تمارو نے کہا اور وہاں سے چل دیا۔ علی دوبارہ لیٹ گیا،
مگر اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ شومیہ کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ اسے ایک عجیب سی کہانی سنا گئی تھی۔ کبھی تو اسے خیال آتا کہ شومیہ واقعی پاگل ہے، ورنہ ایسی عجیب و غریب باتیں نہ کرتی، اور کبھی اسے سب کچھ سچ معلوم ہونے لگتا۔ تمارو کا رویہ اس کے ساتھ شروع ہی سے پراسرار تھا۔ علی رات بھر جاگتا رہا اور سوچتا رہا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ دوسرے دن سے تمارو نے علی کی تربیت شروع کر دی۔ وہ اسے سانپوں کے بارے میں بتانے لگا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ علی کو ایک ماہر سپیرا بنانا چاہتا ہے۔ علی نے کئی بار سوچا کہ اس سے شومیہ کی باتوں کے بارے میں پوچھے، مگر ہمت نہ پڑی۔ پھر وہ یہ بھی سوچتا کہ اگر سپیروں نے اس کے ذریعے ناگرانی کو پکڑنا ہے تو پھر اس کی تربیت کی کیا ضرورت ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ شومیہ کی باتوں کو بھول گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ تمارو نے سچ کہا تھا کہ شومیہ کا دماغ ٹھیک نہیں۔ دوبارہ اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ علی سے دور دور رہتی تھی، مگر جب بھی علی کو دیکھتی تو اسے شومیہ کی آنکھوں میں دکھ سا نظر آتا۔ ان چند دنوں میں علی ایک عجیب بات محسوس کر رہا تھا کہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سپیرا اس کے ساتھ موجود رہتا۔ اگر وہ خیمے میں ہوتا تو ایک دو سپیرے خیمے کے باہر بیٹھے رہتے۔ یہ ایسی بات تھی کہ علی کو پھر شک ہونے لگا۔ وہ یہی سوچنے لگا کہ اس کی نگرانی کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دن اس نے تمارو سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ بابا، ایک بات تو بتاؤ، یہ ہر وقت میری نگرانی کیوں کی جاتی ہے؟ علی نے پوچھا، اور تمارو نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے کبھی اکیلے نہیں رہنے دیا جاتا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سائے کی طرح میرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر میں خیمے میں موجود ہوں تو ایک دو آدمی خیمے کے باہر موجود رہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا؟ علی نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا کسی کو تمہاری نگرانی کی کیا ضرورت ہے؟ تمارو نے جواب دیا، نہیں، میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ علی نے پرزور لہجے میں کہا، میں پھر کہوں گا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کیوں سوچتے رہتے ہو؟ تمارو نے کہا، تو کیا یہ بھی میری غلط فہمی ہے کہ تم نے شومیہ کو مجھ سے ملنے سے روک دیا ہے؟ علی نے تلخ لہجے میں کہا، نہیں، یہ ٹھیک ہے، میں نے ہی اسے منع کیا ہے۔ کیوں؟ علی نے پوچھا۔ میں تمہیں ایک ماہر سپیرا بنانا چاہتا ہوں۔ شومیہ ایک پاگل لڑکی ہے، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کرتی۔ پھر میرا اپنا ارادہ تو یہ ہے کہ جب تم سب کچھ سیکھ جاؤ گے تو میں تمہاری اور شومیہ کی شادی کر دوں گا۔ تمارو نے کہا، اور علی دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کیونکہ وہ شومیہ کو پسند کرتا تھا۔ بابا، تم نے اس زرد سانپ کا زہر نکال لیا جو تم نے ہمارے گاؤں سے پکڑا تھا؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس کا زہر اگر نکال لیا تو پھر وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس سانپ کا کیا فائدہ ہے۔ سنو، وہ سانپ سونا بنانے کے کام آتا ہے۔ تمارو نے بتایا تو علی حیران رہ گیا۔ سونا؟ وہ کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی پٹاری میں کچھ کنکر ڈال دیے جاتے ہیں اور اسے ایک ہفتے تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف سے تنگ آ کر کنکر کھا لیتا ہے، مگر اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ تب اس کے پیٹ میں ایک مادہ سا خارج ہوتا ہے جو ان پتھروں پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ سونے کی ڈلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان ڈلیوں کو اگل دیتا ہے اور غصے میں آ کر انہیں ڈستا ہے۔ اس کا زہر ان ڈلیوں کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیتا ہے اور وہ مکمل طور پر سونا بن جاتی ہیں۔ سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے اور بھوک پیاس کی شدت سے وہ ادموا ہو جاتا ہے۔ تب اس کی حیثیت ایک حقیر کینچوے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور تل کر کھا جاتے ہیں اور سونے کی ڈلیاں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تمارو نے بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ پھر تو وہ سانپ بہت انمول ہے، علی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، آج میں وہ پٹاری کھولنے والا ہوں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمارو نے کہا، اور وہ اٹھ کر ایک پٹاری لے آیا۔ پھر وہ علی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پٹاری کا ڈھکن اٹھا دیا۔ علی نے اندر جھانک کر دیکھا۔ تمارو نے سچ ہی کہا تھا، پٹاری میں سنہرے رنگ کی کئی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سانپ کی حالت واقعی بہت خراب تھی، اس سے اپنا پھن بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تمارو نے پٹاری میں ہاتھ ڈال کر تمام ٹکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ کیا اس سونے اور اصل سونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ علی نے پوچھا۔ رتی بھر فرق نہیں ہوتا، لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس نے ایک ٹکڑی علی کے ہاتھ پر رکھ دی۔
علی کچھ دیر تک اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ پھر اس نے وہ ٹکڑی تمارو کو واپس کر دی۔ اس نے تمام ٹکڑیاں سنبھال کر رکھ لیں، پھر اپنی بیوی کو آواز دی۔ وہ دوسرے خیمے سے بھاگی چلی آئی۔ تمارو نے پٹاری سے سانپ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اسے جلدی سے تل کر لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ابھی لائی۔ اس کی بیوی نے جواب دیا اور واپس چل دی۔ تمارو اور علی وہیں اس کا انتظار کرنے لگے۔ تمارو اسے دوسرے سانپوں کے بارے میں بتانے لگا۔ بابا، تم نے ابھی تک نہ تو مجھے بین بجانا سکھائی ہے اور نہ ہی سانپوں کا زہر بے اثر کرنے کا منتر۔ کچھ دیر بعد علی نے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ بتا دوں گا۔ تمام منتر سیکھنے سے پہلے سانپوں کی اقسام اور ان کی فطرت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بین بجانا تو کوئی بات ہی نہیں، 2-3 دن میں سکھا دوں گا۔ تمام منتر بھی تم 1 دن میں ہی سیکھ جاؤ گے۔ تمارو نے جواب دیا۔ علی ابھی کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے کسی اجنبی زبان میں تمارو سے کچھ کہا۔ تمارو بھی اسی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ یہ سپیروں کی مخصوص زبان تھی جسے علی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پھر تمارو نے سونے کی 2-3 ڈلیاں نکال کر اس شخص کے حوالے کر دیں اور وہ خیمے سے نکل گیا۔ اسے میں نے سونا دے کر شہر بھیجا ہے تاکہ وہاں اسے بیچ کر قبیلے کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لائے۔ ہم اب تک اسی لیے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ سونا بن جائے اور ہم اسے بیچ کر خوراک وغیرہ خرید سکیں اور پھر یہاں سے ڈیرا اٹھائیں۔ تمارو نے خود ہی علی کو بتایا۔ کیا شہر والے شک نہیں کریں گے کہ ایک سپیرے کے پاس سونے کی ڈلیاں کہاں سے آ گئیں؟ علی نے پوچھا اور تمارو مسکرانے لگا۔ نہیں، کیونکہ یہ کسی سوداگر کے بھیس میں شہر جائے گا، سنار سے یہ کہانی بیان کرے گا کہ وہ ایک لٹا پٹا سوداگر ہے جس کا تمام مال و اسباب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، صرف یہی سونے کی ڈلیاں بچی ہیں۔ سنار اس کی کہانی پر یقین کر لے گا۔ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں اور آج تک کسی کو شک نہیں گزرا۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ یہاں سے ڈیرا اٹھا کر کہاں جائیں گے؟ علی نے پوچھا۔ کہیں بھی، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ویسے بھی سپیروں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جہاں جی چاہا ڈیرا ڈال دیا۔ تمارو نے گول مول سا جواب دیا۔ اتنے میں اس کی بیوی ایک پیالہ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے وہ پیالہ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سانپ کی تلی ہوئی بوٹیاں تھیں۔ تمارو نے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور چٹخارے لے کر کھانے لگا۔ اس کے کہنے پر علی بھی کھانے میں شامل ہو گیا۔ اب اسے سانپ کا گوشت کھاتے ہوئے کراہیت محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ علی خیمے میں بیٹھا اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شومیہ اندر داخل ہوئی۔ اس وقت تمارو خیمے میں موجود نہیں تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی علی چونک اٹھا۔ تم؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ میں بڑی مشکل سے موقع پا کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ بابا نے مجھے تم سے ملنے سے سختی سے روک رکھا ہے۔ تمہاری بھی ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے۔ بابا کو شک ہو چکا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ تم موقع پا کر بھاگ نہ جاؤ۔ اس وقت بھی میں پہرے داروں کو دھوکہ دے کر آئی ہوں۔ شومیہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ کیا آج پھر کوئی نئی کہانی سنانے آئی ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم یا تو خود بے وقوف ہو یا پھر مجھے پاگل سمجھتے ہو۔ تمہارا بابا تو یہی کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، احمق، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ شومیہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا مگر تم نہ سمجھے۔ بابا نے تم پر اپنی باتوں سے جادو کر رکھا ہے۔ تم نے بھاگنے کا موقع ضائع کر دیا ہے۔ اب چاہو بھی تو تم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ آخر تم کہنا، علی نے کچھ کہنا چاہا مگر شومیہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش رہو اور میری بات غور سے سنو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بابا یا کوئی پہرے دار اندر آ جائے۔ پھر اس نے ایک پڑیا نکالی اور اسے کھولنے لگی۔ اس میں سیاہ رنگ کا چٹکی بھر سفوف تھا۔ یہ میں بابا کی چیزوں میں سے بڑی مشکل سے چرا کر لائی ہوں، اسے پھانک لو، شومیہ نے کہا۔ مگر یہ ہے کیا چیز؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ احمق انسان، فضول سوال نہ کرو، جلدی سے اسے پھانک لو، شومیہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی کہ وہ سفوف پھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ شومیہ خیمے میں رکھے ہوئے پانی کے گھڑے سے پانی کا پیالہ بھر لائی۔ لو، یہ پانی پی لو، اس نے کہا اور علی نے چند گھونٹ پانی پی کر پیالہ الگ کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دوا
तुम्हें नागरानी के डसने के बाद भी जिंदा रखेगी, मगर फिर भी तुम्हारी जिंदगी मुर्दों से बदतर होगी। उस वक्त तुम्हें मेरी ये नेकी याद आएगी, मगर तुम मुझे याद करने के बजाय सांपों के बादशाह को तलाश करना। वो भवानी के जंगलों में रहते हैं। शोमिया ने सरगोशी की और उठकर चल दी। अली ने उसे रुकने का कहा, मगर शोमिया फिर वहां एक पल ना ठहरी। उसके जाने के बाद अली गहरी सोच में डूब गया। वो एक अजीब गोरख धंधे में उलझ गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 3 दिन के सफर के बाद वो लोग पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। फिर एक पहाड़ी के दामन में साफ सुथरी जगह पर उन्होंने डेरा डाल दिया। इस इलाके में दूर दूर तक इंसानी आबादी नजर न आती थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त तमारो और चंद दूसरे सपेरे किसी दूसरे सांप की तलाश में चल पड़े। अली भी उनके साथ था। जब वो दूसरे खेमे के पास से गुजरा तो उसे पर्दे की आड़ में शोमिया का चेहरा नजर आया। वो उसे कुछ इशारे कर रही थी, जैसे कुछ समझाना चाहती हो, मगर अली समझ ना सका। अलबत्ता उसे इतना एहसास हो गया था कि शोमिया की आंखों में दुख है। डेरे से निकलकर वो पहाड़ों की तरफ चल पड़े। क्या इस इलाके में सांपों की कोई खास किस्म आबाद है? रास्ते में अली ने तमारों से पूछा। चलते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तमारों ने रूखे हुए लहजे में कहा। आज उसके अंदाज कुछ बदले बदले से थे। अली ने ये बात महसूस कर ली। फिर उसे शोमिया के इशारे याद आ गए। मालूम नहीं वो मुझे क्या समझाना चाहती थी, अली ने सोचा। फिर उसे शोमिया की बातें याद आने लगी। ना जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज उसे एहसास हो रहा था कि शोमिया पागल नहीं, बल्कि उसने सच ही कहा था। जरूर दाल में कुछ काला है। तो क्या वो मुझे सपेरों के साथ जाने से रोकना चाहती थी? उसने सोचा। मगर क्यों? क्या आज उसकी कहानी सच साबित होने वाली है? दूसरे सपेरों के अंदाज भी कुछ बदले बदले से हैं और तमारो भी चुपचाप नजर आता है। अली ने कुनखियों से तमारो की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। अली को अपनी जानिब मतवजा होते देखकर उसने मुंह फेर लिया। बाबा, आपने बताया नहीं, हम यहाँ कौन सा सांप पकड़ने आए हैं? तमारो ने जवाब दिया और अली का दिल जोर से धड़क उठा। नागरानी? अली ने फिर सवाल किया। जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो, हम यहाँ नागरानी को पकड़ने आए हैं, तमारो ने जवाब दिया और अली का दिल जोर से धड़क उठा। नागरानी? उसने दोहराया। क्या आप लोग उसे आसानी से पकड़ लेंगे? अली ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं, एक नागोली साथ हो तो नागरानी को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। तमारो भी शायद अब खुलकर सामने आ चुका था। उसकी ये बात सुनकर अली के जहन को झटका सा लगा। अब उसे शोमिया की बातों की सच्चाई का एहसास हुआ। नागोली क्या होता है बाबा? उसने अनजान बनकर पूछा। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। मैं जानता हूँ कि शोमिया तुम्हें सब कुछ बता चुकी है। उसने जो कुछ कहा था वो हरफ बहरफ सच था। अगरचे शोमिया ने तुम्हारी हमदर्दी में हमारा काम बिगाड़ना चाहा था, मगर ऐसा ना हो सका। यूं समझ लो कि आज तुम्हारी मौत और हमारी खुशबख्ती का दिन है। तमारो ने मक्काराना अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। अब उसकी असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। अली का खून खोल उठा। उसका जी चाहा कि वो आगे बढ़कर तमारो का गला घोंट दे। तुम बहुत जलील इंसान हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। अगर मुझे इस बात का पहले से इल्म होता तो मैं कभी घर से ना भागता। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा, मक्कार इंसान। वो दांत पीसता हुआ उस पर झपटा। उसने बड़ी फुर्ती से तमारो का गला घोंट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो नौजवान था और तमारो बूढ़ा। अगर तमारो अकेला होता तो शायद उसकी मौत आ गई होती, मगर उसके साथ बहुत से हट्टे कट्टे सपेरे थे। उन्होंने दौड़कर अली को पकड़ लिया और पीछे खींचने लगे। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अली ने चीखते हुए कहा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। सपेरों ने बड़ी मुश्किल से उसे तमारो से अलग किया। उसे रस्सियों से जकड़ दो, तमारो ने कहा और हांफता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर जरा सी देर में अली के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए। अली अब अपनी गलती पर पछता रहा था। पहली गलती उसने घर से भागकर की थी और दूसरी गलती ये की कि शोमिया की बातों पर ध्यान न दिया। उस बेचारी ने तो उसे वक्त से पहले उस खतरे से आगाह कर दिया था जिससे वो आज दो चार था, मगर इस वक्त तो अली की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आज हकीकत खुलकर सामने आ गई थी, मगर अब पछताने से क्या फायदा था। अब उसे अपने वालिदैन की याद बुरी तरह सताने लगी। वो उसे ठीक ही समझाते थे कि सांपों और सपेरों का शौक अच्छा नहीं होता, मगर उस वक्त अली को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थीं। उनकी डांट डपट पर गुस्सा आता था।
اب اسے ان سب باتوں کا احساس ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اگر میں مر گیا تو میرے والدین بھی زندہ نہیں رہیں گے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تمارو نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، تجھے اس وقت اپنے والدین کا خیال نہیں آیا جب تو گھر سے بھاگ کر ہمارے ساتھ چلا آیا تھا؟ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم جیسے نافرمان لڑکوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ناگرانی کو پکڑنے کے لالچ میں میری جان مت لو، مجھ پر ترس کھاؤ۔ علی نے آہوزاری شروع کر دی۔ بکواس بند کرو، تمارو نے آگے بڑھ کر اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ ناگولی کی مدد سے ناگرانی کو پکڑنے کا موقع کسی قسمت والے سپیرے کو ہی ملتا ہے، ہم یہ موقع کیوں ضائع کریں؟ منہ بند کرو ورنہ میں تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونس دوں گا، تمارو نے غصے سے کہا، مگر علی چیختا رہا۔ تب تمارو کے کہنے پر ایک سپیرے نے علی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اب وہ شور نہیں مچا سکتا تھا، اسے کندھے پر اٹھا لو، تمارو نے کہا، اور ایک ہٹے کٹے سپیرے نے علی کو اٹھا کر کسی گٹھری کی طرح اپنے کندھے پر لاد لیا۔ پھر سب وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ سی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے علی کو زمین پر پٹخ دیا۔ اسے بہت چوٹیں آئیں، مگر چونکہ موت کا خوف ذہن پر سوار تھا اس لیے یہ تکلیفیں فوراً ہی بھول گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا، مگر رسیاں بہت مضبوط تھیں۔ اپنی بے بسی اور موت کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپیرے چاروں طرف پھیل گئے اور زور و شور سے اپنی اپنی بینے بجانے لگے۔ کافی دیر بعد ایک چٹان پر کسی سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ علی نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک بہت ہی خوبصورت ناگن چٹان پر رینگتی ہوئی آ رہی تھی۔ سپیرے بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ وہ اس کے قریب چلے گئے اور جھوم جھوم کر بین بجانے لگے، ساتھ ہی وہ الٹے قدموں پیچھے کھسکتے چلے آ رہے تھے۔ ان کا رخ علی کی طرف تھا۔ ناگن بین کی دھن پر مست ہو کر ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ کبھی کبھی پھن اٹھا کر جھومنے لگتی، پھر دوبارہ رینگنے لگتی۔ ناگن کو دیکھ کر علی کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ اگر اس کا منہ کھلا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کر آسمان و زمین ایک کر دیتا۔ موت رینگتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ناگن نے بھی اسے شاید دیکھ لیا تھا کہ ایک ناگولی اس کے سامنے پڑا ہے۔ وہ بار بار پھن اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ علی کے قریب پہنچ کر سپیرے ایک طرف کو ہٹ گئے اور ناگن رانی علی کی ٹانگوں پر چڑھ گئی اور رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے سینے پر پہنچ گئی۔ اس وقت علی کی آنکھیں جیسے پھٹ کر حلقوں سے باہر ابل آئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی، مگر ناگن رانی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس سے پیار کرتی تھی، وہ ناگولی تھا، اس لیے اسے کوئی سانپ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر علی کو یقین تھا کہ ناگن رانی اسے ڈس لے گی۔ ناگن رانی اس کے بدن پر رینگتی رہی، پھر اس نے نیچے اتر کر زمین پر اپنا من اگل دیا۔ وہ ایک اخروٹ کے برابر تھا اور سورج کی روشنی میں ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ناگن رانی ایک ناگولی سے اپنی محبت ظاہر کر رہی ہے، ورنہ وہ اپنا من ہرگز نہ اگلتی۔ سپیرے اسی بات کے منتظر تھے۔ فوراً ہی ایک سپیرے نے پھرتی سے آگے بڑھ کر ناگن رانی کے من کو لوہے کے ایک پیالی میں ڈھانپ دیا۔ ناگن رانی نے جو یکدم اپنا من نظروں سے غائب ہوتے دیکھا تو بڑے خوفناک انداز میں پھنکاری۔ تمارو اب ایک پٹاری پکڑے کھڑا تھا اور کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ علی خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ناگن رانی غصے میں آ چکی تھی۔ وہ بری طرح پھنکارتی ہوئی ادھر ادھر اپنا من تلاش کر رہی تھی۔ ہر لمحے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اچانک واپس پلٹی اور علی کے بازو پر ڈس لیا۔ بے ہوش علی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی تمارو آگے بڑھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ناگن رانی کو پکڑا اور پٹاری میں ڈال کر پٹاری کا منہ بند کر لیا۔ پھر اس نے لوہے کے پیالے کے نیچے سے ناگن رانی کا من بھی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ ناگن رانی پٹاری میں قید بری طرح پھنکار رہی تھی۔ سپیرے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر وہ خوشی سے ناچتے گاتے واپس چلے آئے۔ علی کو جب ہوش آیا تو وہ تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ اس کا جسم پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ وہ اسی جگہ ویرانوں میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ علی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اندھا ہو چکا ہو۔ کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب اسے نہ تو ناگن رانی کی پھنکار سنائی دے رہی تھی اور نہ بین کی آواز۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی اس کے پاس موجود نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ اپنے جسم پر پڑی تو وہ غم سے تڑپ اٹھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم پیدا ہو گئے تھے۔
اس کے سارے بدن کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ میں زندہ کیسے بچ گیا؟ اس نے سوچا۔ پھر اسے شومیہ کا کھلایا ہوا سفوف یاد آیا۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ ناگن رانی کے ڈسنے کے باوجود وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، مگر اس کی زندگی کا بھی کیا فائدہ تھا؟ وہ ویرانے میں رسیوں سے جکڑا پڑا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ پھر جہاں اس کی مدد کون کرتا؟ وہ غم اور تکلیف کی شدت سے ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ شاید اللہ کو اس پر رحم آ گیا۔ قریبی پہاڑی پر سے ایک موٹا تازہ چوہا اترا اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا بے ہوش علی کے جسم پر چڑھ گیا اور رسی کو کترنا شروع کر دیا۔ وہ شاید بھوکا تھا، رسی کو کتر کتر کر کھا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے رسی کو کئی جگہ سے کتر کر کاٹ ڈالا۔ اسی وقت علی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ علی کو ہلتا دیکھ کر چوہا ڈر کر بھاگا اور کہیں چھپ گیا۔ علی کو ہوش آیا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی تکلیف پہلے سے کم ہو چکی تھی، جسم کا نیلا پن بھی کم ہو گیا تھا، مگر زخم پھیلتے جا رہے تھے۔ کھال جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور گلابی گلابی گوشت جھانک رہا تھا۔ شاید ناگن رانی کے ڈسنے کی وجہ سے اسے کوڑ ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کتری ہوئی رسیوں پر پڑی۔ اسے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ ذرا سی کوشش سے اس نے خود کو رسیوں سے آزاد کرا لیا، منہ سے کپڑا بھی نکال کر پھینک دیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر اپنے جسم کے زخموں کو دیکھا۔ یہ زخم پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ منہ گھٹنوں میں چھپا کر رونے لگا۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا غم ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف چل پڑا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا مگر وہ چلتا رہا۔ اسے کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اپنی غلطیوں کا خیال آتا تو پھر بیٹھ کر رونے لگتا، پھر اٹھ کر چلنے لگتا۔ اسے اپنے انجام پر رونا آ رہا تھا۔ وہ زندہ تو بچ گیا مگر کوڑی ہو چکا تھا۔ بار بار اسے شومیہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ شاید تم زندہ بچ جاؤ مگر تمہاری زندگی مردوں سے بدتر ہوگی۔ واقعی اب اس کی زندگی مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ کاش میں مر ہی جاتا، وہ سوچنے لگتا۔ اچانک اسے شومیہ کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا، تمہیں میری یاد آئے گی مگر تم مجھے یاد کرنے کی بجائے سانپوں کے بادشاہ کو تلاش کرنا جو بھوانی کے گھنے جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ الفاظ یاد آئے تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر شومیہ نے سانپوں کے بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ وہ سوچنے لگا، سانپوں کے بادشاہ کون ہے اور بھوانی جنگل کہاں واقع ہے؟ کیا وہ میری مدد کر سکتا ہے؟ شاید یہی بات ہوگی۔ شومیہ نے سانپوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے یوں ہی نہیں کہا ہوگا۔ ضرور وہ مجھے اس مرض سے نجات دلا سکتا ہے، میں اسے ضرور تلاش کروں گا۔ علی ایسی ہی باتیں سوچتا آگے بڑھتا رہا۔ پھر رات ہو گئی اور وہ نیم بے ہوش ہو کر ایک چٹان پر گر پڑا۔ ساری رات اس نے تکلیف کے عالم میں اسی چٹان پر گزار دی۔ وہ سخت عذاب جھیل رہا تھا۔ دوسرے دن وہ پھر چل پڑا۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ سر پاؤں کا ہوش نہ تھا، دل میں سانپوں کے بادشاہ کا ہی خیال تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک شہر کے دروازے پر کھڑا پایا۔ چلتے چلتے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں آ گیا تھا۔ وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ سڑک کے کنارے گر پڑا۔ راہ گیروں نے اسے کوئی بھکاری سمجھا، اس لیے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ کوئی اس پر ترس کھا کر ایک آدھ سکہ پھینک دیتا۔ اچانک اسے کچھ شور سا سنائی دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ فاصلے پر بھکاریوں کا ہجوم تھا۔ وہاں لنگر تقسیم ہو رہا تھا۔ چاولوں کی مہک علی کی ناک تک پہنچی تو اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ وہ کل سے بھوکا تھا اور اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس طرف کو لپکا اور گرتا پڑتا بھکاریوں کے گروہ میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے اسے لنگر تقسیم کرنے والے تک نہ پہنچنے دیا۔ اس میں تو اتنی سی ہمت بھی نہ تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا، پھر بھلا ہجوم کو چیر کر آگے کیسے جاتا؟ کافی دیر کے بعد ہجوم کم ہو گیا، اب چند ایک بھکاری ہی رہ گئے تھے۔ آخر کار علی کی بھی باری آ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ لنگر تقسیم کرنے والے نے دیگ سے چاول تھالی میں لیے اور انہیں علی کے ہاتھوں میں پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ علی کے زخموں پر پڑی۔ اوہ تم کوڑی ہو، اس نے نفرت سے کہا۔ آس پاس والے لوگوں نے بھی یہ باتیں سن لی۔ ارے یہ کوڑی اس شہر میں کہاں سے آ گیا؟ دوسری طرف سے آواز آئی اور پھر تو ذرا سی دیر میں ہر طرف کوڑی کوڑی کا شور مچ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ لگتی گئی، ہر کوئی اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شہر سے نکال دو، کسی نے چیخ کر کہا۔ ہاں، ورنہ کوڑ کا مرض شہر میں پھیل جائے گا، دوسرے نے کہا، اور سب لوگ اس کے خلاف شور مچانے لگے۔ علی کے لیے ان کی نفرت کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔
اچانک کسی طرف سے ایک پتھر آ کر اس کے سر پر لگا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور پھر تو ہر کوئی اسے پتھر مارنے لگا۔ علی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ اسے پتھر بھی مار رہے تھے اور اس کے خلاف نعرے بھی لگا رہے تھے۔ علی نے یہی بہتر سمجھا کہ شہر ہی سے نکل جائے، ورنہ لوگ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ وہ شہر سے نکل بھاگا، لوگ دور تک اس کا پیچھا کرتے رہے، پھر واپس لوٹ گئے۔ علی اندھا دھند لڑکھڑاتا بھاگتا رہا، پھر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا میری قسمت میں اب کوڑ کا عذاب اور لوگوں کی نفرت ہی رہ گئی ہے؟ وہ سوچنے لگا، میں نے اپنے والدین کو دکھ دیا، ان کے حکم کی نافرمانی کی، مجھے یہی سزا ملنی چاہیے تھی، مگر میں یہ سزا کب تک برداشت کرتا رہوں گا؟ اے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے معاف فرما دے، میری مدد فرما، مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ میں واپس اپنے والدین کے پاس جاؤں گا تو پھر کبھی انہیں دکھ نہیں دوں گا اور جی جان سے ان کی خدمت کروں گا۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک درویش بابا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ صبر کر بچے، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کوڑی ہوں بابا جی، آپ مجھ سے دور ہٹ جائیں، علی نے روتے ہوئے کہا۔ من اجلا ہونا چاہیے بچے، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، درویش بابا نے کہا۔ پھر انہوں نے اپنے لباس میں سے ایک روٹی نکالی اور علی کی طرف بڑھا دی۔ یہ روٹی کھا لے، تیرے بدن میں ہمت آ جائے گی، درویش بابا نے کہا، اور علی نے ندیدوں کی طرح روٹی جھپٹی اور کھانے لگا۔ وہ اب بابا کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ رحمت کا فرشتہ ہو۔ جا، اب شمال کی طرف چلا جا، چند کوس کے فاصلے پر بھوانی جنگل ہے، وہاں تیری مشکل حل ہو جائے گی، درویش بابا نے کہا۔ پھر انہوں نے اٹھ کر اللہ کا نعرہ لگایا اور ایک طرف کو چل دیے۔ علی ان کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکا۔ جب درویش بابا نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ اٹھ کر شمال کی طرف چل دیا۔ نہ جانے کیوں اب اسے اپنے بدن میں عجیب سی تازگی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید یہ درویش بابا کی کھلائی ہوئی روٹی کا اثر تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ تھکن سے نڈھال تھا، لیکن اب خود کو حشاش بشاش اور تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ بھوانی جنگل کا بھی پتہ چل گیا۔ وہ چلتا رہا اور آخرکار بھوانی جنگل پہنچ گیا۔ اب اسے وہاں سانپوں کے بادشاہ کو تلاش کرنا تھا، نہ جانے وہ کہاں ملے گا۔ علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کی تلاش میں جنگل کا کونا کونا چھان مارے گا۔ وہ اسے آوازیں دیتا آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ گھنے جنگلوں میں سے گزر کر ایک کھلی جگہ پہنچ گیا۔ تب اسے اپنے سامنے ایک حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے، لیکن جسم بہت توانا تھا۔ اس نے پتوں اور گھاس پھوس سے سر ڈھانپ رکھا تھا۔ کئی خطرناک قسم کے سانپ اس کے ارد گرد تھے۔ سرخ رنگ کا ایک زہریلا ناگ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ بائیں جانب درختوں کے تنوں اور شاخوں سے بھی بے شمار ناگ جھول رہے تھے۔ ہر ایک کی پھنکار بہت خوفناک تھی۔ بوڑھے کے دائیں طرف ایک شیر بیٹھا تھا۔ علی پر نگاہ پڑتے ہی وہ ہولے سے گھرایا، مگر بوڑھے نے جلدی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے پچکارنے لگا۔ نہیں شیرو، یہ اپنا مہمان ہے، ہم یہاں اسی کی تو راہ دیکھ رہے تھے، بوڑھے نے شیر سے کہا، اور وہ چپ کر گیا اور اپنی دم ہلانے لگا۔ علی سمجھ گیا کہ یہی بوڑھا سانپوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خود کو منزل پر پا کر اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ بابا، وہ غمزدہ لہجے میں چیخا اور دوڑ کر سانپوں کے بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں بابا، سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی مجھے اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، علی نے روتے ہوئے کہا۔ سانپوں کے بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ چپ ہو جا، تجھے اس عذاب سے نجات مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اس نے علی کا سر تھپکتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہو گیا تو باقی ساری زندگی والدین کی خدمت میں گزاروں گا، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا، علی نے روتے ہوئے کہا۔ یہی بہتر ہے، جو بچے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اور ان کو دکھ پہنچاتے ہیں، وہ زندگی میں سکھ کبھی نہیں پاتے، سانپوں کے بادشاہ نے کہا۔ اب یہ بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں بابا، علی ہچکیاں لیتا ہوا بولا۔ کاش
सब बच्चे दुख उठाने से पहले ही ये बात समझ लें, बाबा ने हसरत भरे लहजे में कहा। फिर अली से मुखातिब हुआ, चल अब मेरे साथ मेरी कुटिया में चल, वहां मैं तेरा इलाज करूंगा, मेरे शेरू पर बैठ जा, बाबा ने कहा। और उसकी ये बात सुनकर अली ने शेर की तरफ देखा जो पालतू बिल्ली की तरह दुम हिला रहा था। उसे खौफ महसूस हुआ। डरो मत, शेरू मेरा दोस्त है और मेरे मेहमानों को खूब पहचानता है, ये तुझे कुछ नहीं कहेगा, चल इस पर बैठ जा, सांपों के बादशाह ने कहा। फिर शेरू से मुखातिब हुआ, शेरू चल आगे बढ़कर बच्चे के पांव चाट। उसकी बात सुनते ही शेरू उठकर आगे बढ़ा और अली के पांव चाटने लगा। अली बहुत हैरान हुआ, अब तो तुझे यकीन आ गया ना, चल अब इस पर सवार हो जा, बाबा ने कहा। तो अली शेरू की कमर पर सवार हो गया। बाबा वहां से चल पड़ा और शेरू उसके साथ हो लिया। दरख्त से झूलते हुए सांप भी नीचे उतरे और अपने बादशाह के पीछे पीछे रेंगने लगे। जल्दी वो सब घास फूस की बनी एक झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। बाबा और अली अंदर चले गए और शेरू दरवाजे पर बैठ गया। झोंपड़ी के अंदर भी बहुत से सांप इधर उधर रेंग रहे थे। अपने बादशाह को एक मेहमान के साथ आते देखकर वो सब इधर उधर सिमट गए। बाबा ने उसी रोज से अली का इलाज शुरू कर दिया। वो उसे जर्द रंग का कोई सफूफ खिलाते थे। पहले ही दिन उसके जख्म भरने लगे और तीसरे दिन और फिर 5वें दिन तक वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अब उसके बदन पर किसी जख्म का निशान तक बाकी ना रहा। उस दिन अली बहुत खुश था। वो अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाया। फिर बाबा ने उसे सपेरों के उस कबीले के बारे में बताया जिसने उसके साथ ये जुल्म किया था। वो कबीला भी मुझे अपना बादशाह मानता है, मगर मैं उन्हें बागी समझता हूँ क्योंकि वो मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि सपेरों का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, सांपों के जहर से तरियाक बनाना है, मगर वो लालच का शिकार हो चुके हैं, मेरी तालीम से मुंह मोड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ उन्होंने जो जुल्म किया है इसकी वजह से मैं उनसे नाराज हो चुका हूँ। मैंने दूसरा कबीला उनकी तरफ रवाना कर दिया है जो उनसे जंग करेगा और उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ ले आएगा। फिर जो जालिम है मैं उन्हें इबरतनाक सजा दूंगा। मैं जानता हूँ कि उनमें अच्छे लोग भी हैं, मगर वो जालिमों की वजह से मजबूर हैं। आप ठीक फरमाते हैं बाबा जी। तमारो की बेटी शोमिया ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं ही उस वक्त गफलत का शिकार था, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान ना दे सका। अली ने कहा, हाँ शोमिया बड़ी नेक बच्ची है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं शोमिया से तुम्हारी शादी करा दूंगा। सांपों के बादशाह ने कहा। अगले दिन सुबह के वक्त कुटिया के बाहर कुछ शोर सा महसूस हुआ। वो दोनों बाहर निकले तो वहां बहुत से लोग खड़े थे। उनमें तमारो का सारा कबीला खड़ा था और वो लोग भी थे जो उन्हें गिरफ्तार करके लाए थे। तमारो और उसके साथी खौफ से थर थर कांप रहे थे। उन्हें इबरतनाक सजा का डर था। हम बागियों को गिरफ्तार कर लाए हैं, बादशाह सलामत, एक वफादार सपेरे ने कहा। इस कबीले के सरदार और इसके साथियों को जो बागी हैं ले जाकर अंधे कुएं में कैद कर दो, बाकी लोगों को माफ किया जाता है। सांपों के बादशाह ने हुक्म दिया तो उसके वफादार सपेरे जालमों को खींचते हुए वहां से ले गए। उनमें तमारो भी मौजूद था। वो फरियाद करते रहे, मगर सांपों के बादशाह को उन पर तरस ना आया। बाकी लोग भी कान खोलकर सुन लें, अब अगर तुम में से किसी ने मेरी तालीम के खिलाफ काम किया तो उसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह ने गरज कर कहा, हम आपकी तालीम पर अमल करेंगे बादशाह सलामत। पहले भी हम इन लालची और जालिम लोगों की वजह से मजबूर थे। बच जाने वालों ने बैक जुबान होकर कहा, ठीक है अब तुम जा सकते हो, लेकिन शोमिया यही रहेगी, बादशाह ने कहा। और उसका हुक्म सुनकर सब लोग वहां से चल पड़े। शोमिया वहीं खड़ी रह गई। वो अली को तंदुरुस्त देखकर खुश भी थी और अपने बाबा की सजा की वजह से उदास भी। सांपों के बादशाह ने उसे करीब बुलाया, उसका माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। उसी रोज सांपों के बादशाह ने अली और शोमिया की शादी कर दी। वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन उन्होंने उसी झोंपड़ी में गुजारे। फिर एक दिन बाबा ने उन्हें घर जाने की ताकीद की। अब तुम अपनी बीवी को साथ लेकर अपने वालिदैन के पास चले जाओ, वो तुम्हारी जुदाई में तड़प रहे हैं। आइंदा कभी उनकी नाफरमानी ना करना। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बाबा जी, अली और शोमिया ने बैक जुबान कहा। फिर बाबा ने शेरू को हुक्म दिया कि वो उन्हें जंगल के आखिरी सिरे तक छोड़ आए। दोनों ने बाबा को अल्लाह हाफिज कहा और उनकी दुआएं लेकर शेरू पर सवार हो गए। वो उन्हें जंगल के आखिरी सिरे पर छोड़कर वापस चलाया। अली जब अपनी बीवी को साथ लेकर वापस अपने घर पहुंचा तो उसके वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाए। उसकी जुदाई में उनका रो रो कर बुरा हाल था, मगर अब वो खुशी से खिल खिल उठे थे। अली ने उनसे माफी मांगी
اور شومیہ کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ علی کی ماں نے چاند سی بہو کو سینے سے لگا لیا۔ علی اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے باپ کا کام خود سنبھال لیا۔ دونوں میاں بیوی ان کی جی جان سے خدمت کرنے لگے۔ ماں باپ کے دل سے ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتیں۔ یہی وجہ تھی کہ علی کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا چلا گیا۔ اب اسے سانپوں سے کھیلنے اور سپیروں سے ملنے کا کوئی شوق نہ تھا، کیونکہ اس شوق کے ہاتھوں وہ کافی عذاب سہ چکا تھا۔ البتہ اس کی بیوی شومیہ اسے اب بھی ناگولی ہی کہہ کر پکارتی ہے۔ ختم شد۔